السلام علیکم. پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں پیر سید اقرار الحسن. ہر بندہ کوشش کرتا ہے صرف ویورشپ لینے کے لیے. یہ میڈیا والے بندوں کے لیے یہ بات ضروری ہے. اگر کسی کے جسم کے اندر پیپر پن ہو یا تویز ہو یا جنات ہوں وہ میں نکال سکتا ہوں, تو مجھے پتہ نہیں کہ بندہ فراڈی ہے, سچا ہے, جھوٹا ہے. یہ ایک من گڑت ایک ایسا فرقہ ہے جو کے خلاف کہانی کرتا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. نہ کوئی مرید ہے نہ کوئی ایسا ہی ایک فرقہ ہے. لوگوں کو ادھر سے روک رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اس لیے روک رہا ہے کہ وہاں فی سبیل اللہ شفا بھی مل رہی ہے اور ختم نبوت کی بات بھی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ پیر حق خطیب صاحب ہیں جن کو ایکسپوز کیے ہیں ریسنٹلی ابھی ہمارے جو اینکر صاحب ہیں ان کا نام ہے سید اقرار الحسن. تو میرے بھائیو, ابھی اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں ایک سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سرعام کے نام سے, جو ARY ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے. اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے, یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی ARY کا ہی QTV تھا, لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے QTV کے ذریعے پبلک میں عام کی. اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی, سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالیٰ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے, اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا, لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے, شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں, وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے, حفظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھیں جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے, اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے. پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں, اور ظاہر تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے, یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں, لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے, اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے, اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں, جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں, کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں, پیچ نکل رہے ہیں, گولیاں نکل رہی ہیں, اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں, کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور
کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، جبھی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ. اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت دا تھوڑا کے لینا دینا. فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے.
انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا، بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں، اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی. ہاں، وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں. اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے، یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم. سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے. جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے. موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی. وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ
وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلونی کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگس سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی، یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی۔ تو میرا بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اس کا کمپلیٹ ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔